بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 16 اور اس کا عنوان، جب مدینہ میں آپ علیہ السلام کی بیعت ہوئی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ حقوقیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی اطلاعات پھر پلٹ آئے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلق ملق کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی قذف بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھونک پڑیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو۔ اس طرح کی باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، اور وہ انہیں بااطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے، اگر حق کم ہو گیا تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے، جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو، اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہے مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادہ تن کوتاہی کرنے والا ہو اسے دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں اور بائیں گمراہی کی راہیں ہیں، اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب و نبوت کے آثار ہیں۔ اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اور اسی کی طرف آخر کار باز گشت ہے۔ جس نے غلط ادا کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افترا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت یعنی عمل بیاب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کو اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار عالم کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔